بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ہاں زیادہ تر یہ مشہور ہے کہ محرم الحرام کے مہینے میں یا خاص طور پر محرم الحرام کے پہلے 10 دنوں میں شادی اور بیاہ کرانا، نکاح کرانا، ایسی تقریبات رکھنا اور اس طرح اپنے بال کٹوانا یا اپنی بیوی سے بستری کرنا، یہ کہتے ہیں کہ یہ سارا کام ناجائز ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ شریعت اسلام نے اس سے منع کیا ہے۔ جو لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں اور اس قسم کے عقائد لوگوں کے درمیان پھیلاتے ہیں، ان کو اس بات سے بچنا چاہیے، اللہ کا خوف کرنا چاہیے، کیونکہ دین اسلام، قرآن و سنت، اسی طرح فقہ کی کتابوں میں کوئی بھی اس قسم کی کوئی روایت، کوئی ثبوت نہیں ملتا جس میں ان کاموں سے منع کیا گیا۔ یہ بدعات اور جہالتیں، ایسی چیزیں لوگوں کے درمیان پھیلانی نہیں چاہیے، بلکہ اس سے بچنا چاہیے۔ ایک آدمی ایسے ہے کہ جو خود ہی ویسے ہی نہیں اپنی بیوی سے صحبت کرنا چاہتا، اس کے پاس نہیں جانا چاہتا، یا ویسے ہی وہ شادی بیاہ ان دنوں میں نہیں رکھنا چاہتا، یا ویسے اپنے بال نہیں کٹواتا، ٹھیک ہے، نہ کٹوائے، اس کی مرضی کی بات ہے، لیکن اس کو اسلام کے کھاتے میں نہ ڈالے، شریعت کے کھاتے میں نہ ڈالے۔ یہ نہ کہے کہ اسلام اس سے منع کرتا ہے۔ کسی بھی روایت سے یہ بات ثابت نہیں کہ جس سے یہ معلوم ہوتا ہو۔ بعض لوگ یہ ثبوت پیش کرتے ہیں کہ ان دنوں میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو رفقا پر جو ظلم و ستم ہوئے، تو اس وجہ سے ہمیں بھی اس کا بڑا غم ہے، اس غم کی وجہ سے ہم یہ کام کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان پر بڑا ظلم ہوا، وہ شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز ہوئے، ان کے رفقا، ان کے ساتھی آل رسول، ان پر بھی ظلم و ستم ہوا۔ غم اور افسوس بالکل یہ بجا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ایک بات عرض کرتا ہوں، سال کی کوئی تاریخ بھی شاید ایسی نہ ملے جس میں کوئی عظیم ہستی اس دنیا سے نہ گئی ہو اور اس پر ظلم و ستم کے پہاڑ نہ توڑے گئے ہوں، اور اس کائنات سے صحابہ کرام، خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑا سانحہ اس امت پر جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا سے آپ کا تشریف لے جانا ہے۔ اس سے بڑا اور کوئی صدمہ مسلمانوں کا نہیں ہو سکتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کے دن اس کائنات سے رخصت ہو گئے، چلے گئے، تو وہ اتنا بڑا سانحہ ہے، اتنا بڑا صدمہ ہے، لیکن اس کے متعلق تو کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ بھئی ان دنوں میں آپ یہ کام نہ کرو۔ خاطر یہ کائنات بنائے گئے، سب دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، اس کے متعلق کوئی روایت نہیں ملتی کہ یا ان دنوں میں شادی بیاہ نہ کرو، یا ان دنوں میں اپنی بیوی ہم بستری کرنا، ایسا کوئی ثبوت نہیں۔ اس لیے شریعت اسلام ان چیزوں سے منع نہیں کرتی۔ شریعت اسلام ایک واضح اور صاف ایک قانون کا نام ہے۔ آتے ہیں نیک بھی آتے ہیں، بزرگ بھی آتے ہیں، اللہ والے بھی آتے ہیں، کائنات سے چلے جاتے ہیں۔ اللہ نے ایک نظام بنایا ہے آنے جانے کا، اور شہادت یہ ایک عظیم مرتبہ ہے جس کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار خواہش ظاہر کی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں اور دوبارہ زندہ کیا جاؤں، دوبارہ شہید ہو جاؤں، دوبارہ زندہ کیا جاؤں، دوبارہ شہید ہو جاؤں۔ اور شہید جو ہے جنت پہ جانے کے بعد اس کو صرف ایک ہی خواہش ہوگی کہ دوبارہ دنیا میں چلا جاؤں اور دوبارہ اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں۔ تو شہادت تو ایک بہت بڑا مرتبہ ہے، ایک بہت بڑی سعادت ہے۔ تو ان چیزوں کو لے کر لوگوں کے درمیان ایسی چیزیں پھیلانا، یہ صرف جہالت کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس قسم کے عقائد سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔